رہی ہے عمران، زنیرہ، شواب، رقیہ، سنور، سمیع، محبوب۔ آواز اور بورڈ کلیئر ہیں؟ ایک بار کنفرم کیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم لوگ ایک نئے صنف کو شروعات کرنے والے ہیں اردو ادب کے حوالے سے، اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انشائیہ۔ ٹھیک ہے، انشائیہ انشائیہ جو ہے وہ غیر افسانوی نثر میں آتی ہے۔ انشائیہ جو ہے وہ غیر افسانوی نثر میں آتی ہے، اور انشائیہ کو ہم کہتے ہیں لائٹ ایسے۔ لائٹ ایسے لائٹ ایسے کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا نبندھ یا ایک چھوٹا واقعہ یا ایک چھوٹا قصہ، اور جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے ہمیشہ موڈ پر۔ کسی کا کیسا موڈ ہے، کسی کا کیسا موڈ ہے، اسی بنا پر کوئی ایک چٹکلا یا ایک کوئی قصہ یا کہانی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، ایک ایسے ہو جاتا ہے، ایک انشائیہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے یا انشائیہ کی جو سب سے خصوص بات ہوتی ہے یا جو سب سے اچھی خصوصیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا نامکمل ہونا۔ نامکمل ہونا، نامکمل ہونا، یعنی کہ کوئی بھی انشائیہ اچھا تب مانا جاتا ہے جب وہ نامکمل ہو۔ نامکمل کا سینس کہ جو سننے والا انسان ہے وہ آٹومیٹکلی کیا کر لیں، اپنے آپ کو پہچان لے یا اپنے آپ سمجھ لے کہ یہ انشائیہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں فلموں میں جب ہیرو گولی مارتا ہے اور ولن کے گولی لگتی ہے یا نہیں لگتی، وہ ہم لوگ آٹومیٹکلی سمجھ جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد میں لکھا ہوا آئے گا پارٹ 2 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرو ابھی زندہ ہے، اگر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کا جو ہے وہ کوئی دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ہاں بالکل، کچھ باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوتی ہیں، جیسے کبھی کہتے ہیں آئی لو فش، آئی لو فش، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے فش سے بہت پیار ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ لیکن کوئی سمجھدار انسان ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا آئی لو فش کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فش پسند ہے کھانے میں۔ اب اس میں کیا چھپا ہوا ہے، کھانا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپی نہیں ہوتی، کچھ میں جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اچھا انشائیہ وہی مانا جاتا ہے جس کا کیا ہو، نامکمل ہو، کہ قاری جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ لے اور اپنے آپ جو ہے وہ اس کی بات کو کیا کر لے، ایڈمائر کر لے۔ اور یہ جو ہے انشائیہ اردو ادب میں انگریزی مادھیم سے آیا، یعنی کہ اس کی جو شروعات ہوئی ہے وہ انگریزی ادب میں ہوئی ہے۔ انگریزی ادب سے مراد ہوتا ہے ہمارا یوروپ والا کلچر، ادب والا کلچر وہاں پر۔ اور یہ جب بھی ہوتا ہے تو یہ ایک دم ترنت ہوتا ہے۔ ترنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دم آزاد ہوتا ہے۔ اسی لیے موسٹ امپورٹینٹ ہے، اسٹار بنا کے لکھ لینا کہ انشائیہ کو آزاد ترنگ کہا گیا ہے یا ذہن کی آزاد ترنگ کہا گیا ہے، یہ لکھ لیجیے گا، ذہن کی آزاد ترنگ کہا گیا۔ آزاد ترنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کہیں پر بھی کوئی بھی قصہ یاد آ جائے یا کوئی بھی قصہ جو ہے وہ سنانے لگ جائے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایک دم کوئی واقعہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے یا اس سے جو ہے وہ دل بہل جاتا ہے۔ اور دھیان رکھنا انشائیہ میں جب بھی کوئی بات ہوگی وہ ہمیشہ طنز و مزاح میں ہی ہوگی۔ طنز و مزاح سے مراد ہوتا ہے ہنسی مذاق میں، چٹکلے میں۔ جیسے اگر کوئی کہنا چاہے گول گپے پہ کہہ دے، کوئی کہنے پہ آئے تو کتے پہ کہہ لے، مچھر پہ کہہ لے، دیا سلائی پہ کہہ لے، یعنی کہ اس میں جو موضوع ہے موضوع کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی۔ اس میں کسی کو بھی آپ موضوع بنا سکتے ہیں، آپ چارپائی کو بنا سکتے ہیں، آپ پھول کو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ ذرے سے لے کے پہاڑ تک کا موضوع اس میں جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جھنگور پہ بھی ہے، جگنو پہ بھی ہے، سب پہ ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، یہ ہوئی انشائیہ کے تعلق سے۔ اب بات کی جاتی ہے کہ انشائیہ جو ہے اردو میں آیا انگریزی ادب سے۔ انگریزی ادب میں آنے کے بعد یہ پہلے کہاں لکھا گیا، یہ پہلے کہاں، جیسے میں نے آپ کو تنقید پڑھائی تھی تو اس میں بتایا تھا کہ تنقید کے نمونے ہمیں تذکروں میں ملتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے
انشائیہ کے جو نمونے ہیں وہ ہمیں کہاں پر دکھائی پڑتے ہیں؟ انشائیہ کے جو نمونے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں یا کس کتاب میں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ ہاں، سنوور نے بتایا داستان میں، اور کوئی بچہ بتائے؟ بالکل، شاباش۔ انشائیہ کے جو ہمیں سب سے پہلے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ دکھتے ہیں سبرس میں، اور سبرس کیا ہے؟ داستان ہے ملا وجی کی، ملا وجی کی، جو کب لکھی گئی ہے؟ 1635 میں، اور یہ اردو کی پہلی داستان ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس میں انشائیہ کتنے لکھے ہیں، یعنی کہ تعداد بتانی ہے؟ انشائیہ جو ہے کتنے لکھے ہیں، تعداد بتانی ہے؟ 8، 10، 12، 20، 15، اس طریقے سے کسی کو پتا ہو؟ حالانکہ یہ زیادہ ڈیپلی سوال ہے آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی میں رقیہ اور رابعہ سے کوشش کرتا ہوں کہ آنسر آئے ان دونوں سے۔ باقی ابو ذر بھی ہے اور اسلم رحمانی بھی ہے، یہ 3 4 بچے ہیں جو جواب دے سکتے ہیں۔ رقیہ خاتون نے بتایا 8، نہ 8 نہیں ہے، لکھ لینا، 11 ہے۔ انشائیہ کتنے ہیں؟ 11 ہے، لیکن وہ پرٹیکولر نہیں ہے۔ پرٹیکولر کا مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ نہیں ہے، اس میں صرف ہمیں نمونے دیکھنے کو ملے۔ جو اچھی خاصی ہے، جو اچھی تعداد ہے، جس کو ہم لوگ ادب کے تعلق سے بات کرتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے ہمارا علی گڑھ تحریک سے، اور علی گڑھ تحریک شروع کی تھی سر سید احمد خان نے، اسی لیے اردو میں انشائیہ نگار کا بانی سر سید کو مانتے ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی مشہور انشائیہ ہے جس کا نام ہے امید کی خوشی، امید کی خوشی، یہ ان کا بہت مشہور انشائیہ ہے، امید کی خوشی۔ آپ لوگ ابھی کچھ بچے جو ہے وہ بی اے میں ہوں گے، تو آپ کے سلیبس میں ایک ہوگا گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی انشائیہ ہے۔ پڑھا ہے آپ لوگوں نے کسی نے گزرا ہوا زمانہ؟ گزرا ہوا زمانہ کسی بچے نے پڑھا ہے؟ یہ بتائیے، گزرا ہوا زمانہ، سید سلیمان، نہ بیٹا ہی نہیں کہی ہے، سر سید احمد خان کہی ہے گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا زمانہ بھی سر سید احمد خان کہی ہے۔ ان کا شعری مجموعہ ہے، جیسے شعری مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے انشائیہ کا مجموعہ ہوتا ہے، ان کا نام ہے مقالات سر سید۔ اس میں جو ہے وہ بہت سارے انشائیہ شامل ہیں، تقریباً ان کی تعداد 20 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو 20 یاد نہیں رکھنے، جو میں نے آپ کو بتایا، ہاں 10ویں کتاب میں بھی ہے، بالکل۔ اگر آپ اتر پردیش سے پڑھے ہیں تو اس میں بھی ہے، 10ویں کلاس میں بھی ہے، بالکل، گزرا ہوا زمانہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت عمدہ ان کا انشائیہ ہے۔ حالانکہ مقالات سر سید میں 20 انشائیہ ہیں، جس میں سے سب سے اہم میں نے آپ کو بتایا گزرا ہوا زمانہ ہے۔ گزرا ہوا زمانہ اور امید کی خوشی دونوں اسی میں شامل ہیں، دونوں اسی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدردی، ہمدردی یہ بھی ایگزام کے تعلق سے اہم ہے۔ اب 20 کے 20 لکھوانے ضروری نہیں ہے، بس آپ لوگ یہ یاد رکھ لیجئے گا، 3: گزرا ہوا زمانہ، امید کی خوشی اور ہمدردی۔ ٹھیک ہے، اسی کے ہم عصر ایک اور ہے جن کا نام ہے محمد حسین آزاد، محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد کا ایک انشائیوں کا مجموعہ ہے، آپ کو پتا ہوگا، میں نے آپ کو لکھوایا بھی ہے، نارنگ خیال۔ اس کو بھی جو ہے وہ اردو کا پہلا انشائیہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اردو کا پہلا انشائیہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئے ان کے ادب کے تعلق سے یا باقاعدہ طور پہ۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ مشہوریت اس صنف کو کس نے دی، تو اس میں 3 4 نام آتے ہیں۔ جیسے پہلا نام آتا ہے خواجہ حسن نظامی کا، خواجہ حسن نظامی انشائیہ میں بہت مشہور ہے، خواجہ حسن نظامی۔ اس کے علاوہ پطرش بخاری ہیں، پطرش بخاری ہے۔ اس کے علاوہ کنہیا لال کپور ہے، کنہیا لال کپور ہے۔ اس کے علاوہ
سجاد حیدر یلدرم، اس کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم ہے، اور اس کے علاوہ مولوی عبدالحق ہیں، مولوی عبدالحق ہیں، اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی ہیں، کون ہے؟ رشید احمد صدیقی ہیں۔ تو یہ کچھ انشائی نگار ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں، ٹھیک، لیکن انشائی نگار کے تعلق سے صرف آپ کو ان کی ادبی تصنیف پہ ہی زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے اگر ہم بات کریں، رشید احمد صدیقی کو زیادہ امپورٹنٹ مانا جاتا ہے ایگزام کے حوالے سے، اور اسی لیے انشائیہ کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں رشید احمد صدیقی کی تعلق سے ہی، کیونکہ ان کی چارپائی اور ان کے کندن، ان کے گنجے ہائے گرے مائے، یہ کچھ اہم انشائیہ ہیں جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اور ان کی حالات زندگی بھی جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے خاص طور پہ رشید احمد صدیقی کے تعلق سے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ہیں ان کو ہم لوگ آنے والی اگلی کلاس میں کور کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، ہر کا کھیت۔ جی ایم ڈی نور عالم، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ اپنا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ آپ اپنا نام بتانا ہے کسی بچے کو؟ کوئی جانکار ہے آپ کا جس سے آپ لوگ تعلق بڑھانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ احتشام ابو ذر نے یہ کوشش کر چکا ہے کہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اچھی پڑھائی ہوگی۔ اگر گروپ بنانے سے اچھی پڑھائی ہوتی نا تو میں آپ کو ڈبل فیس دے دیتا، آپ خود گروپ بنا لیجئے گا۔ بیٹا اٹینڈنس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا 70% ہونا ضروری نہیں ہے، مجھے دکھ جاتا ہے جو بچہ کلاس میں آ جاتا ہے۔ یہاں کوئی پرائمری کا یا اکیڈمک کا کلاس نہیں چل رہا ہے کہ میں ایک ایک کا نام بولوں، ابو ذر، رابعہ، نور عالم، پرزینٹ سر، پرزینٹ سر۔ یہاں ٹائم ویسٹ نہیں ہے، جو چیز ہے وہ شروع سے کر کے کام آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں یہ وارننگ بھی دیتا ہوں احتشام ابو ذر، آئندہ سے ایسے کام کے لیے چیٹ باکس میں چیٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ایک ایک گتی ودھی پہ، ایک ایک آبزرویشن پہ ہماری جو ہے وہ نظر رہتی ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ سر کو نہیں پتا ہوتا، سر کو سب پتا ہوتا ہے کہ آپ کتنی بجے کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس عمر میں ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوتا ہے کہ گروپ بنا لیں گے اور پھر گروپ سے ہٹ کے ان کے نمبر لے لیں گے اور باتیں آرام سے کریں گے، سر کو کیا پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاید آپ نے میری پہلی کلاس نیل دی ہوگی جس میں میں نے آپ کو ہدایت کے طور پر جو ہے وہ بات کی تھی، کیونکہ میں پہلی کلاس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر آج کی ہماری کلاس ہے رشید احمد صدیقی سے، آپ لوگ مجھے 1 منٹ دیجیے بس، ابھی شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہیڈنگ ڈال لیجیے گا رشید احمد صدیقی۔ اگر کسی بچے کو گروپ بنانے کی اچھا جاگ رہی ہو یا من کر رہا ہو یا خواہش ہو تو میرے ساتھ بنا لینا بیٹا، ٹھیک ہے؟ یہ رہا نمبر 9045220432۔ جو پوچھو گے، جو بھی ڈاؤٹ ہوگا، جیسے بھی ڈاؤٹ ہوگا میں اس پہ بتا دوں گا۔ زندگی کا ہو زندگی کا بتا دینا، پڑھائی کا ہو پڑھائی کا بتا دینا، فائنینشیل ہو فائنینشیل بتا دینا، ریلیشن شپ ہو وہ بتا دینا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، یہ نمبر آپ لوگ گروپ میں بنا سکتے ہیں۔ سر میری محبوبہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی، میرا من نہیں لگ رہا پڑھائی میں، تو بھی پوچھ لینا۔ سر مجھے کیسے اسکور کرنا ہے اچھا، وہ مجھ سے پوچھ لینا۔ سر میرا دھیان لڑکیوں پہ زیادہ رہتا ہے، میرا دھیان لڑکوں پہ زیادہ رہتا ہے، میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، میں پڑھ نہیں پاتی ہوں، مجھے رات کو سوتے وقت چیٹ کرنی ہے کسی سے،
سر یہ سمسیا ہے میرے ساتھ، سر میں جوان ہو رہا ہوں، میں جوان ہو رہی ہوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا، مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگ رہی، مجھے فریڈم چاہیے، مجھے گول گپے چاہیے، مجھے پب جی چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہو تو آپ لوگ مجھ سے بات کر لیجیے گا، یہ نمبر آپ کے لیے 24/7 اویلیبل ہے۔ کسی بھی سمسیا میں، کسی بھی پرابلم میں، فائنینشیل ہو، اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو، کچھ بھی ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ میں صرف آپ کو انٹرنس کلیئر نہیں کراؤں گا، بلکہ میں آپ کی پوری زندگی کو ایک اچھے طالب علم کے لیے آگے تک بنا کے رکھوں گا کہ ایک طالب علم کو اپنی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے۔ جس چیز کی تمہیں فکر ہے اس سے زیادہ فکر تمہارے ماں باپ کو ہے۔ عمر ہو جائے گی، وقت ہو جائے گا، آپ کے لیے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو لگا دیتے کسی فیکٹری میں، جاؤ سامان ڈھو اور جاؤ پیسے کما کے لے کر آؤ، ہم نہیں جانتے، اتنا بڑا کر دیا تمہیں، اب ہم تمہاری ذمہ داری ہے، 14 سال کے ہو گئے ہو، سرکار بھی 14 سال سے اوپر کو کام کرنے بھیج دیتی ہے، تو جاؤ تم بھی کام کرو، ہمیں نہیں پتا، 2 پیسے لے کے آؤ گھر میں، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ آپ لوگ اگر کبھی سوچو دھیان سے تو پھر پتہ لگے گا کہ ہاں ہم کتنے بہتر اچھی جگہ ہیں۔ اور جب لوگ بہتر اور اچھی جگہ ہوتے ہیں تو اس بہتر اور اچھی جگہ کا یوٹیلائز کرنا سیکھو۔ یہ گروپ، یہ چیٹ، یہ سب کسی کام کے نہیں ہے بیٹا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ابو ذر کو کہہ رہا ہوں، میں سبھی کو کہہ رہا ہوں، جو کلاس دیکھ رہے ہیں اب بھی اور جو کلاس نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ میں کسی ایک بچے کو پرٹیکولر پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہم گزر چکے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ اس عمر میں کیسے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تبھی جا کے آپ لوگ بہت کم عمر میں جو ہے وہ ایک اچھی نوکری پا لیتے ہو۔ اور نوکری صرف نوکری نہیں ہوتی، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے تمہاری بھی اور تم سے زیادہ تمہارے والدین کی۔ نوکری سے پیسہ، بزنس سے پیسہ آ جائے گا، لیکن ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں جب آپ لوگ جاتے ہیں نا، جب آپ سامنے والے کو بولتے ہیں کہ آئی ایم اے گورنمنٹ امپلائیز، تو آپ کیا کو لگتا ہے کہ سامنے والا انسان جو ہے وہ آپ کی ڈبل رسپیکٹ کرتا ہے۔ اور جو رسپیکٹ ہے وہ ایسے نہیں کمائی جاتی، بہت امیدیں لگی تھی ہوتی ہیں، بہت ہارڈ ورک ہوتا ہے، تب جا کے وہ عزت بنتی ہے۔ جو کسی ایک کے چکر میں جا کے جو ہے وہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ چیز کب کو ہو گئی۔ آپ کو لگے گا کہ یہ تو سب کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہی برا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ کر رہا ہے تو میں ہی کیوں نہ کر لوں، وہ بھی تو میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم 4 دوست ہیں، ٹھیک ہے، ہم ماسٹرز میں بنے، 2019 کی بات ہے، تقریباً 5 سال ہو گیا۔ ان کا کام یہی تھا، ایسو عیاشی کرنا، ادھر سے ادھر جانا، گھومنا پھرنا، پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ٹھیک۔ میں بھی تھا، میں بھی پڑھائی کرتا تھا، میں بھی انجوائے کرتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں ہی بالکل کتابی کیڑا تھا۔ لائبریری جانا مجھے پسند نہیں تھا شروع سے ہی، کیونکہ لائبریری میں جا کے ٹائم ویسٹ ہوتا تھا، کوئی پڑھنے آ گیا، کوئی نہیں آیا تو ایسی بات ہو گئی۔ لیکن آج اپنے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو اس وقت کیا وہ بہتر کیا۔ آج وہ لوگ ابھی بھی اسٹرگل کی دنیا میں جی رہے ہیں، اور میں جو ہوں ایک اچھے عہدے پر جو ہے وہ اپنے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ مجھے آپ کو پڑھانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جس طرح سے اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، کل کو آپ کو بھی دے دے۔ نہیں تو اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا ہی رہا ہوں، ان کا ابھی سمجھانے کا یہ ہے کہ وہ آپ پڑھ لیں گے تو وہ آگے چل جائیں گے، ان کے پاس غلطی کو سدھارنے کی گنجائش ہوتی ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی اکیڈمک ہیں، تو اکیڈمک تک چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ میں رہتی ہیں۔ لیکن جیسے آپ لوگ اکیڈمک کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور پروفیشنلز میں جاتے ہیں، کمپٹیشن میں جاتے ہیں، تب وہاں غلطی گنجائش نہیں ہوتی، اور اکثر غلطیاں یہی ہوتی ہیں۔ جو ان غلطیوں کو سمجھ کے ان غلطیوں پہ غور و فکر کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کی کامیابی جلدی مل جاتی ہے۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو کون سی منزل پکڑنی ہے، گروپ والی منزل پکڑنی ہے
یا ایک اٹریکشن والی زندگی جینی ہے یا عیش و آرام کی زندگی جینی ہے؟ دیکھو، زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ محنت تو کرنی ہی کرنی ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہے۔ اگر سامنے کھانا رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے کھانے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو بس یہ ہے کہ زندگی کے کچھ نہیں، 25 سال تک جب آپ کی عمر ہوتی ہے، اگر آپ 25 سال تک محنت کر لیتے ہیں تو جو آگے کی جتنی بھی زندگی ہے، 50 60 جتنی بھی رہی ہو، وہ اچھے سے گزرتی ہے، بہت اچھے سے گزرتی ہے، یہ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔ حالانکہ میری ابھی اس سے بس +2 ہی ہے، تو اللہ کے شکر سے میری ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کلاس میں بچے ہیں ان کی بھی مجھ سے بہتر ہو، اور مجھ سے بھی وہ اعلیٰ مقام پہ جائیں، کیونکہ ایک ٹیچر ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ جہاں تک میں پہنچاؤں میرا بچہ ہمیشہ آگے جائے، ہمیشہ آگے جائے۔ اور اسی لیے ٹیچر کا جو پروفیشنل ہے یہ بہت مضبوطی کا اور بہت ذمہ داری کا ہو، چاہے وہ لڑکے کے لیے ہو چاہے وہ لڑکی کے لیے ہو، دونوں ہی میرے نظروں میں اکول ہیں، چاہے وہ نور عالم ہو چاہے وہ رابعہ ہو، چاہے وہ امینہ ہو چاہے وہ احتشام ہو، کوئی بھی ہو، بہت ہر اکول۔ اگر یہ بات ابو ذر کے علاوہ کوئی اور کہتا تب بھی میں اس کو اتنا ہی سمجھاتا۔ آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ کہ میں آپ لوگوں کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ لوگ اس بات پہ جو ہے وہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں، رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1894 میں ہوئی، بجنور میں۔ بجنور کہاں آتا ہے؟ اتر پردیش کے یو پی میں۔ وفات 1977، 1977 علی گڑھ میں۔ 1977 علی گڑھ میں جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی۔ ان کے والد کا نام عبد القدیر، اور ان کا تعلق تنقید سے بھی رہا ہے، رشید احمد صدیقی کا، اور یہ کیسے نقاد تھے؟ تاثراتی نقاد تھے۔ اب مجھے یہاں کوئی بچہ بتائے گا اردو کا سب سے مشہور تاثراتی نقاد کون ہے؟ اردو کا سب سے مشہور تاثراتی نقاد کون ہے؟ سب سے مشہور اردو کا سب سے مشہور تاثراتی نقاد کون ہے؟ بالکل، فراق گورکھپوریہ، سیدل اور اسلم رحمانی۔ اسلم رحمانی کا کالم میں نے پڑھا، ایک اساتذہ کے بارے میں تھا، فیس بک پہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا، میں نے اسے اچھے سے پڑھا، بہت عمدہ لکھا۔ اب مجھے یہ پتا نہیں کہ یہ وہی اسلم رحمانی ہے یا کوئی دوسرا اسلم رحمانی ہے، شاید وہی ہیں، کیونکہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے کہ جب آپ لوگ ایڈمیشن ہوتے تو ایک فارم بھرایا کرتے تھے، تو اس پہ جو ہے وہ فوٹو آ جاتا تھا، لیکن کافی سارے بچوں کو اس بات سے پرابلم تھی کہ سر فوٹو کیوں مانگتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو، کہ ہمارے فوٹو کا مس یوز نہ کر لیں۔ حالانکہ ہمارا فوٹو لینے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ لوگوں کا سلیکشن ہو جاتا ہے تو ہم اس کو گرافک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ لیکن کافی سارے بچوں کو اس بات سے وہ تھی، تو ہم نے فارم بھروانا جو ہے وہ بند کر دیا، کیونکہ ہمارا تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ جب آپ کو پھر مانگا نہ جائے، ہمیں پتہ رہے، لیکن پھر ہم لوگ بعد میں مانگ لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوتا تھا، اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ اس پہ تھوڑا اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ بالکل، اگر اسلم رحمانی وہی ہے تو اس کے لیے تالی بجنی چاہیے، بہت عمدہ لکھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا لکھنے کی، بھلے ہی غلط کیوں نہ ہو۔ آپ کا کلاس میٹ ہے، آپ کو اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کرما ہے، یہ تقدیر کا یا قدرت کا نیم ہے کہ تم کسی اور کی حوصلہ افزائی کرو گے، کل آپ کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ تم دوسرے کا بھلا کرو گے، کل تمہارے ساتھ بھلا ہوگا، اور اچھے کام کا ہمیشہ سے اچھا ہی پھل ہوتا ہے، بھلے ہی وہ دیر سے کیوں نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا گمان کیجئے، اچھا ہی ہوگا۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں، اور رشید احمد صدیقی کا تعلق ترقی پسند سے تھا۔ یہ ترقی پسند تحریک سے کیا تھے؟
وابستہ تھے، اور ان کی جو تحریر تھی وہ اکبر الہ آبادی سے متاثر تھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکبر الہ آبادی سے متاثر تھے، کیونکہ طنز و مزاح میں اکبر الہ آبادی سے بڑھیا کوئی شاعر نہیں ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مزاحیہ شاعر کس کو کہا جاتا ہے، ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو آنسر ہوتا ہے اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی کو مزاحیہ شاعر کہا جاتا ہے. اور 1963 میں ان کو پدم شری ایوارڈ ملا. 1963 میں ان کو پدم شری ایوارڈ ملا. اور 1971 میں ان کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا. ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا. ٹھیک ہے، یہ ان کی حالات زندگی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ زیادہ تر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پائی ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انشائیہ میں تنقید میں اور خاکے میں، ان سب میں بھی جو ہے وہ طب آزمائی کی. اس کے علاوہ خود نوشت میں بھی. اور اسٹار بنا کے لکھ لینا، ان کے خود نوشت ایگزام میں آنی ہی آنی ہے. اور وہ ہے آشفتہ بیانی میری. آشفتہ بیانی میری، آشفتہ بیانی میری، یہ ان کے خود نوشت ہے جو ایگزام میں 100% آئے گی. ٹھیک ہے، 100% یہ تصنیف یا یہ سوال جو ہے وہ آپ کا آنا ہی آنا ہے خود نوشت کے تعلق سے. ٹھیک ہے، اگر ہم بات کریں خاکے کی، آپ کو پڑھایا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا کہ اردو میں خاکے کا بانی کس کو کہا جاتا ہے. اردو میں خاکے کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ بالکل سب کو پتا ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ. اب یہاں پہ مجھے ایک بات بتا دیجیے، مرزا فرحت اللہ بیگ کو کون سی بیماری تھی اردو ادب کے حوالے سے؟ کیونکہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور ایک اور ہوئے ہیں، ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، یہ دونوں ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد ہیں. ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد ہیں. بولنے کی بیماری تھی، میاں دانی. بھولنے کی نہیں تھی نہ، بھولنے کی نہیں. ان کو اعراب کی غلطی تھی اردو کے حوالے سے. ان کو زبر زیر پیش میں، جس کو آپ لوگ اگر ٹیچنگ میتھولوجی میں کہا جائے تو ڈائکلیکسیا تھا. ایک بیماری کا نام ہوتا ہے ڈائلیکسیا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ڈائلیکسیا، ایک ہوتا ہے ڈسگرافیا، ڈس کیلکولیا، ڈس افیزیا. یہ ساری بیماری ہوتی ہیں. آپ نے فلم دیکھی ہوگی عامر خان صاحب کی تارے زمین پر، جو اس میں ہیرو ہے اسے ڈسگرافیا تھا، اسے لکھنے میں دقت تھی. ٹھیک ہے، تو ڈسگرافیا ہوتا ہے جسے لکھنے میں دقت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ڈسلیکسیا، جسے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. تو ان کو جو ہے وہ یہی تھی، پڑھنے میں دقت تھی اعراب میں. زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ زبر، یہ ہوتا ہے اردو میں. یہ بیسکس ہی ہے. اگر آپ میں یہ غلطی ہو رہی ہے تو گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے، مجھ سے آج تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ تب تک کوئی الفاظ ہمارے سامنے سے گزرا نہیں ہے. اگر ہم اسے غلط بھی پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا، جب اسے غلط کریں گے تبھی تو وہ صحیح ہوگا. تو اس میں آپ لوگ گھبرائے نا، خاص طور پہ وہ بچے جو بی اے والے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم سے غلط پڑھا جا رہا ہے. تو کوئی بات نہیں ہے، اگر ہم غلط نہیں کریں گے تو صحیح کیسے کریں گے؟ جب دیکھنا ہے، جب کوئی چھوٹی لڑکی کھانا بناتی ہے یا کوئی بڑی لڑکی کھانا بناتی ہے تو وہ گول روٹی نہیں بنا پاتی. تو ایسا تھوڑی کہ وہ گول نہیں بنائیں گے، جب وہ بناتے بناتے ایکسپرٹ ہو جاتی ہے تو وہ گول روٹی بناتی ہے. تو یہ تو ایک پارٹ آف لائف ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آگے چل کے بڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ خاکوں کا مجموعہ بھی جو ہے وہ ان کا بہت مشہور ہے.
जिसमें है एक ही मजमुआ है इनका जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, गंज हाय गिरे माए। ठीक है, ये इनके खाकों का मजमुआ। इसके अलावा हम नफशान रफ्ता, हम नफशान रफ्ता, ये भी क्या है, इनके खाकों का मजमुआ है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ईयर इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, गंज है गरे माए और हम नफशान रफ्ता, जिसका ईयर होगा मैं आपको बता दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद इनका खाकों के मजमू ये आप दोनों ने लिख लिए। इनकी एक तनकीद की किताब है, जामिया में खास तौर पर पूछी जाती है, वो है तंजियातो तंजियातो मजहकात, तंजियातो मजहकात, ये इनकी तनकीद की किताब है, एग्जाम में जो है वो बहुत खास तौर पर पूछी जाती है। इसके अलावा इनके इंशाइया लिख लीजिएगा, जिसके लिए हमने इंशाइया को शुरू किया है, जिसमें आता है सबसे अहम चार पाई। चार पाई, चार पाई, ये बीए वाले बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे चार पाई में साबिका क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है साबिका और लाहिका का, पढ़ाऊंगा मैं आपको जब ग्रामर शुरू होगी तब मैं बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर भी आपसे पूछी जाती है तो ग्रामर भी मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। चार पाई में साबिका क्या है। अगर नहीं पता तो एल लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। साबिका में, वो चार पाई में साबिका में चार चार पाई, चार जो है वो साबिका है, जो पहले आता है हर्फ के वो साबिका होता है, जो बाद में आता है वो लाहिका होता है। ठीक है, एक एक नंबर में आता है। बिल्कुल, शाबाश, चार पाई। इसके बाद अरहर का खेत, अरहर का खेत, ये भी क्या है, इंशाइया है। इसके बाद वकील साहब, वकील साहब, ये भी क्या है, इंशाइया है। वकील साहब, ये भी क्या है, इंशाइया है। इसके बाद देहाती डॉक्टर, देहाती डॉक्टर, देहाती डॉक्टर, और आखिर में लिख लेना घाघ, गाफ, हा अलिफ और गाफ, घाघ, ये क्या है, ये इनका इंशाइया है। बस इसी से जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इनके दो कौल बड़े मशहूर हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला कौल है मुगलिया दौर ने हमें तीन चीजें दी हैं, तीन चीजें दी हैं तो ध्यान रखना, रशीद अहमद सिद्दीकी, तो ये तीन नाम है, एक दो तीन, तो इससे याद रख लेना कि तीन वाला कौल किसका है। मुगलिया दौर ने हमें तीन चीजें दी हैं, मुगलिया दौर ने हमें तीन चीजें दी हैं, पहला ताजमहल, दूसरा उर्दू और तीसरा गालिब। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, मुगलिया दौर ने हमें तीन चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से ही, अकबर हाल के, नहीं, हाली, हाली है, नहीं, अकबर माजी के, अकबर हाल के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। तो वहां पर भी तीन शायरों का जिक्र है, हाली, अकबर और इकबाल। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। जेएनयू में इन दोनों में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से, रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाली माजी के,
माजी यानी कि पास्ट, हाल ही माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये दो कौल रशीद अहमद सिद्दीकी के जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ठीक है। इसके अलावा एक कौल एहतशाम हुसैन साहब का है, जो इन्होंने रशीद अहमद सिद्दीकी के ताल्लुक से कहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ा निगार है। रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ा निगार है। ये कौल एहतसाम हुसैन का है। रशीद अहमद सिद्दीकी अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ा निगार है। मज़ा निगार से मुराद होता है कॉमेडी वाला। इसके अलावा एक कौल और है, वो बहुत से लोगों ने कहा है, और वो रशीद अहमद सिद्दीकी की इंशाई निगारी के लिए कहा है। अगर आप एएमयू में जा रहे हैं तो वहां पे खास तौर पे पूछा जाता है, और वो सवाल है कि वो कौन सा मज़ा निगार है या वो कौन सा इंशाई निगार है जो हर्फ के मामूली उलट फेर से मज़ा पैदा कर देता था। तो आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, हर अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़ा पैदा करने वाला इंशाई निगार रशीद अहमद सिद्दीकी है। इम्पोर्टेंट आपको यही लिखना है, मामूली हरफों के उलट फेर से या अल्फाजों के मामूली उलट फेर से, मामूली उलट फेर से। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आ गया आपको? सर रिपीट अगेन, कौन सा रिपीट करना सुनूंगा? ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है। हरफों के या अल्फाजों के मामूली उलट फेर से कौन मजा पैदा करता था, ये खुसूसियत किसके यहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाजों के मामूली उलट फेर से मजा पैदा कौन करता था? आंसर हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी। और रशीद अहमद सिद्दीकी को उर्दू अदब में इंशाइया का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। जिस तरीके से हाली को बर्नार्ड शाह कहा जाता है, ठीक है, इसी तरह से इंशाइया में रशीद अहमद सिद्दीकी को वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है, जो इंशाइया का बहुत बड़ा इंशाइया निगार था, बहुत बड़ा इंशाइया निगार। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही। कल हम लोग इंशाइया निगार में पितरश बुखारी को कवर करेंगे। पितरश बुखारी और ख्वाजा हसन निजामी, इन दोनों को करेंगे। और जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं उस पर एक बार सोने से पहले जरूर गौर व फिक्र कर लें, और सोचना बड़े इत्मीनान से कि सर ने जो बात बताई है वो क्यों बताई है। सर तो पढ़ाने के पैसे लेते हैं, समझाने के थोड़ी लेते हैं। हम कुछ भी करें, हमारी लाइफ है, सर को इससे क्या मतलब? क्यों हमारी लाइफ में वो खामखा दखल अंदाजी दे रहे हैं? आपका काम है पढ़ाना, आप पढ़ाइए बस, हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, बात खत्म। फिर आप कौन और हम कौन, कोई नहीं जानता। सोचना एक बार, ठीक है, और फिर ये जहन में शायद आपको आ जाए कि हमें ग्रुप बनाने की जरूरत है या नहीं है। इससे पहले हमें लगता था कि ग्रुप बन जाना चाहिए था या नहीं बन जाना चाहिए था। ठीक, चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे।